تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب اس کی کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ تو کسی انسان کو پتہ نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کیا ہوا ہے۔ جنتوں کی نعمتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں وہ ہماری ذہنی سطح کے مطابق، جو وہاں پہ پھل ہوں گے، وہاں پہ شہد ہوگا، دودھ ہوگا، وہاں پہ بہت اچھا ایک شراب ہوگی جس میں نہ کوئی نشہ ہوگا اور نہ ہی کوئی بہکنے کی بات ہوگی، سرور اور کیفیت جو ہے وہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ، حوریں ہوں گی، یہ بھی بنا بیان کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ وہ تو ایسی نعمت ہے، وہ ابتدائی جنت ہے وہ جس کا کہ ذکر ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔ یہ نعمتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں، وہاں کھجور کے باغات ہوں گے اور انگور کے ہوں گے، اور وہاں پر انار بھی ہوگا، رمان ہوگا، سب کچھ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن اصل میں اعلیٰ جنت جس کی طرف کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کا ایمان گہرا تھا، وہ ان کو جو اوپر سے اوپر کی جنت میں لے جایا جائے گا رفتہ رفتہ، وہاں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہوا۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ تو یہاں پر بھی فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ تو کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ نے کیا کیا چیزیں مخفی رکھی ہوئی ہیں اپنے خزانہ فیض کے اندر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کا، ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ تو یہاں تک حضور نے یہ دونوں آیتیں جو ہیں حوالے کے طور پر، خاص طور پر تتجافى جنوبهم عن المضاجع کے حوالے سے، جو کہ حدیث میں الفاظ ہے وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل ثم قال۔ اس کے بعد یوں سمجھیے کہ حضور کا دریائے سخاوت جو ہے اور جوش میں آیا ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے خود ایک سوال کیا، الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ السنام، ذروۃ السنام، اے معاذ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور اس کا عمود کیا ہے، ستون کیا ہے، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے۔ اب یہی وہ ہے دین کے مختلف اعمال، ان کی باہمی نسبت کیا ہے۔ عام طور پہ سب باتیں لوگوں کو معلوم ہیں، لیکن یہ ریشو، پروپورشن، اور کیا چیز مقدم ہے، کیا ثانوی ہے، کس چیز کا کس کے ساتھ منطقی ربط ہے، یہ در حقیقت حکمت دین کا موضوع ہے، یہ سب کو معلوم نہیں۔ اب یہاں پر پورے دین کو ایک درخت سے تعبیر کیا گیا، ایک ہے اس کی جڑ، راس و حاضر الامر، ایک ہے عمود، تنا، عمارت میں آپ کہیں گے ستون، اور درخت میں وہ تنا ہوگا، وذروۃ السنام ہی، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے، چوٹی کیا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے درخت میں، آم کا درخت ہے تو جڑ بھی ہے، اس کے بعد تنا بھی ہے، اب اس کے بعد وہ شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں پتے بھی لگے ہوئے اور آم بھی لگے ہوئے۔ اصل شے ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے۔ اصل میں درخت آم کے لیے لگایا گیا، وہ جڑ میں نہیں لگتا، وہ تنے میں نہیں لگتا، وہ تو ٹہنیوں میں جا کر لگے گا، اوپر لگے گا، چوٹی کے اوپر۔ گلاب کا پودا ہے تو گلاب کا پودا جو ہے اس پودے کی جڑ میں پھول نہیں لگتے، اس کے تنے میں، تنا جو چھوٹا سا ہوتا ہے، اوپر جو ہے وہ اس کی چوٹی جو ہے اس کے اوپر پھول لگے ہوئے ہوتے۔ تو اس کی جڑ کیا ہے اور اس کا عمود کیا ہے اور اس کی چوٹی کا عمل کیا، میں تمہیں بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا حضور ضرور فرمائیے، ضرور فرمائیے۔ قال راس الامر الاسلام، اس معاملے کی جڑ، بنیادی منزل اسلام ہے۔ یہاں اسلام اپنے اس معنی میں آیا، ایک ہے اسلام اپنے ارکان کے حوالے سے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، غالباً حدیث نمبر 3 تھی اس میں۔
اسی مجموعے کے اندر متفق علیہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اسلام کا بھی جیسے میں نے عبادت کا بتایا آپ کو، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت. اسلام کے معنی بھی ہے سرنڈر کر دینا، ہمتن. اسلام کے معنی ہے ہتھیار پھینک دینا. اس لفظ کے اندر اصل میں نقشہ یہ ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک جو ہے وہ پھینک دیتا اپنے ہتھیار، گویا کہ سرنڈر کر دیا. یہ سرنڈر ہے. اسلام سرنڈر ہے اللہ کے سامنے. الاسلام یہ ہے در حقیقت جڑ.